کہتے ہیں. قل آپ کہیے اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم حجت کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، ہم اسی کی بندگی کے مخلص ہیں. وَنَحْنُ لَهُ، اور ہم ہیں لہو اس کے لیے مخلصون، خلوص کے ساتھ بندگی کرنے والا ہے. یعنی ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر دی ہے. ٹھیک ہے. ام تقولون، اب پھر یہودیوں کو جواب ہے کہ اس بات رسالت ہے نا، تو اس بات رسالت کے اندر یہود اور نصارہ کے اوپر رد کرنا ضروری ہے. ام تقولون، کیا بھلا تم یہ کہتے ہو ان ابراہیم کے بے شک ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ یعقوب اور ان کی اولاد کانوا ہودن و نصارا، وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے. قل، تو آپ کہیے انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں؟ ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن کتم شہادتا عنده من اللہ، کہ جو کتمہ کا مطلب ہے چھپائے، شہادتن شہادت گواہی کو، عنده من اللہ جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہے اس شہادت کو چھپائے. ومن اظلم، یعنی اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن جو کہ کتمہ چھپائے، شہادتن اس گواہی کو، عنده جو اس کے پاس ہو، من اللہ اللہ کے پاس، اللہ کی طرف سے. یعنی ان یہودیوں کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی تھی کہ تمہارے بعد میرا فلاں نبی آنے والا ہے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے اور نصرانی بھی نہیں تھے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور حضرت ابراہیم یہودی اور نصرانی ہو کیسے سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتے ہیں حضرت ابراہیم؟ یہ دیکھو بھائی، حضرت ابراہیم یہودی یا نصرانی ہو ہی نہیں سکتے. یہ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے حضرت اسحاق. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ، قنطورہ اور جحون. ٹھیک ہے. حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل ہوئے، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق ہوئے. ٹھیک ہے. اور قنطورہ سے مدین ہوئے، اور جحون سے یہ 4 قسم کے ہوئے. ان میں سے کسی کو نبوت نہیں ملی. قنطورہ سے جن کو نبوت ملی وہ مدین تھے، اور مدین کی اولاد میں حضرت شعیب تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کی اولاد ہے حضرت اسحاق. حضرت اسحاق کی اولاد حضرت یعقوب. ٹھیک ہے. حضرت اسحاق کے 2 عیسو تھے، یعقوب تھے. عیسو کے 3 بیٹے تھے، ادوم یا عیسو اور عیس. ٹھیک ہے. حضرت اسحاق کا ایک بیٹا تھا، دوسرا بیٹا تھا حضرت یعقوب. ٹھیک ہے. عیسو سے یہ اولادیں تھیں، یعقوب سے یہ اولادیں تھیں. پھر یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، لیہ بنت لیان، راحیل اور بلیحہ اور زلفا. ٹھیک ہے. لیہ سے حضرت یعقوب کے 6 بیٹے تھے، راحیل سے 2 بیٹے تھے حضرت یعقوب اور یوسف اور بنیامین، اور بلحہ سے 2 بیٹے تھے، اور زلفا سے 2 بیٹے تھے. ٹھیک ہے. یہ 12 بیٹے ہوئے. ٹھیک ہے. ساری نبوت ان میں چلی. شمویل بھی اس میں آئے، الیاس بھی اس میں آئے، الیسا بھی اس میں آئے، یاسا بھی اس میں آئے، یوشا بھی اس میں آئے، نون بھی اس میں آئے، افراہیم بھی اس میں آئے، اور الیسا بھی اس میں آئے، زکریا، یحییٰ، داؤد، سلیمان، یہ سب اس میں آئے. ٹھیک ہے. ان میں سے جو ہے وہ ایک ہی نبی، یعنی 2 نبی ہیں. دیکھیں، یہ یہاں سے چلتے ہوئے آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہاں سے بنے یہودی. ٹھیک ہے. یہ چلتے 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 یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہاں سے بنے عیسائی. ٹھیک ہے. اتنے واسطوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اتنے برسوں کے بعد یہ یہاں پہنچ رہے ہیں تو کیسے عیسائی ہو سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ پھر یہ اتنے برسوں کے بعد حضرت موسیٰ پیدا ہو رہے ہیں، وہاں سے یہودی پیدا ہو رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تعلق ہی نہیں بن رہا، بنتا ہی نہیں ہے نا، تک ہی نہیں بنتا نا. ہے جی بھئی، آپ نے میرے حصے کے پتے پہنے ہوئے ہیں، تک ہی نہیں بنتا پتے پہننے کا. آج کل پتے پہننے کا رواج ہی نہیں ہے. تو یہ تھا. تو ان کے پاس گواہی پہنچی ہوئی تھی، اور یہ اس گواہی کو چھپا رہے ہیں کہ نہیں جی. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. سمجھ رہے ہیں؟
اللہ غافل نہیں ہے جو تلک امت قد خلت، ارے یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا اس کے لیے جو کچھ ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم وہ تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور تم سے سوال نہیں پوچھا جائے گا، اما کانوا یعملون کہ وہ کیا عمل کرتے تھے. سمجھ رہے جی؟ یہاں تک بات مکمل ہوگی رسالت کی، ٹھیک ہے. اور رسالت کے اندر مختلف طریقوں سے رد کیا یہود کا، مختلف طریقوں سے رد کیا نصرانیوں کا، ٹھیک ہے جی. آگے حکم ہے تحویل قبلہ کا، ٹھیک ہے جی. آگے حکم ہے تحویل قبلہ کا. تحویل قبلہ بھی دراصل نبوت کی نشانیوں میں سے ہے، ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تورات اور انجیل اور زبور میں لکھا تھا، اس میں لکھا تھا النبی صاحب العصا، نبی وہ ہوں گے جو صاحب عصا ہوں گے، ان کے پاس عصا ہوا کرے گا. تورات اور زبور اور انجیل میں لکھا ہوگا. پھر نبی وہ ہوں گے جو چادر والے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی لکھا ہوتا. اور نبی وہ ہوں گے جو صاحب قبلتین ہوں گے، یہ نشانیاں لکھی ہوئی تھی. تو ان لوگوں کی کتابوں میں یہ نشانیاں موجود تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے تھے اور رخ کعبۃ اللہ کی طرف ایسے رکھتے تھے کہ کعبۃ اللہ اور بیت المقدس دونوں سامنے ہو جاتے تھے. یہ کعبۃ اللہ ہے، ٹھیک ہے، یہ حتیم ہے، ٹھیک ہے، اور بیت المقدس یہاں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. یہاں حجر اسود ہے یا مقام ابراہیم ہے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. چنانچہ امام ابو حنیفہ کا بھی مسلک ہے کہ یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھی جائے، یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں قبلہ رخ بھی ہے اور بیت المقدس کا رخ بھی ہے، دونوں قبلتین کی طرف رخ ہو جاتا ہے، اس لیے افضل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہیں پر نماز چونکہ پڑھا کرتے تھے تو اس وجہ سے یہاں نماز پڑھنا افضل ہے. امام شافعی کہتے ہیں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یہاں مصلی، تو یہیں پر مصلی بچھایا جاتا ہے آج بھی. امام مالک کہتے ہیں نہیں جی، حجر اسود کے پاس بیٹھو، اس لیے کعبۃ اللہ کی اصل بنیاد حجر اسود ہے، لہذا حجر اسود کے پاس مصلی کو بچھایا جائے، ٹھیک ہے. اور امام مالک کہتے ہیں حتیم کے اندر مصلی بچھایا جائے کہ کعبہ کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اور کعبے کے اندر کی نماز بلا شبہ باہر سے زیادہ افضل ہے، ٹھیک. تو ہر ایک کے پاس اپنے دلائل ہیں اور سب چیزیں صحیح ہیں، کسی سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، نہیں کرنا چاہیے. اچھا، یہ تو میں ان چیزوں میں نکل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آگے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آگے تو مدینہ شریف ہے اس طرف ہے مدینہ شریف، یہ اس طرف ہے، نہیں مدینہ شریف ہے اس طرف، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رخ کر کے نماز پڑھتے تو وہ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ پشت کعبے کی طرف ہوتی تھی اور رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا. ہاں، کیونکہ ابھی حکم نہیں تھا کہ قبلہ خانہ کعبہ کی طرف تھا، ٹھیک ہے. تقریباً 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی، خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کر کے، خانہ کعبہ کی طرف پیٹ. جب حکم ہوا قبلے رخ بدلی کرنے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین مدینے سے باہر تھے، تو آپ یہاں کھڑے ہوئے تھے. آپ کے پیچھے 3 صفیں تھیں، 2 صحابہ کی، 1 خواتین کی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے درمیان سجدے سے اٹھے اور یہاں سے چل کے یہاں پہ آ کے سجدہ فرمایا. تو صحابہ کرام نے یہ رخ بدلا، سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، پھر دوسری صف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور جو خواتین کی صف تھی انہوں نے اپنا رخ موڑ لیا. کیا اتباع ہے نماز کے اندر، ظہر کی نماز کے اندر. اللہ اکبر، یہ نہیں دیکھا کہ یہ کیا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں. ہاں، تو یہ تھا سیقول السفہاء من. تو پھر اللہ نے پہلے پیشن گوئی کر دی کہ دیکھو ابھی ہم آپ کو جب حکم دیں گے تو جو بیوقوف لوگ ہیں اصل میں وہ اپنے علاقے کے سب سے سمجھدار لوگ سمجھے جاتے تھے، ٹھیک ہے. ہاں، یہود
کہ سب لوگ انہیں سے کعب بن اشرف کو سردار بنانے والے تھے مدینے کا. حالانکہ میں اب دعا کریں مجھے موقع مل جائے. وجہ اس کی ہے نا کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے، جب درس دینا تو پھر غرفہ جانا شروع کر دیا، تب وہ ٹائم نہیں ملتا، پرانا ہو گیا، دوبارہ تیاری کرتا ہوں تو موقع نہیں ملتا. آج جس سے صبح بیان کرنا تھا اس کو درس دینا تھا سیرت کا، تو کیا ہو گیا، وہ میں نے کہا سمجھے علاقے سیل ہیں، جانا پڑا، پھر وہ مطالعہ رہ گیا، اپنا مطالعہ کر لیا، سارا معاملہ رہ گیا. تو خیر انشاءاللہ اس میں بتاؤں گا. یہود تو سارے مدینہ سے باہر رہتے تھے، لیکن مدینہ والے ان کو سردار بنا. سیقول السفہاء، سیقول میں جس کلمے کے شروع میں سین آ جاتا ہے، مضارع کے شروع میں اگر سین آ جاتا ہے تو ان قریب کا ترجمہ ہے. تو ان قریب کہیں گے السفہاء بے وقوف من الناس، لوگوں میں سے کچھ بے وقوف یہ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم، کس چیز نے ولہ پھیر دیا ہم ان مسلمانوں کو، ان قبلتہم ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا جس قبلے کی طرف یہ تھے، جس قبلے کی طرف یہ منہ کر کے آ رہے تھے، اس سے کس نے پھیر دیا؟ تو آپ جواب دیں، قل آپ کہیے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ جس کو چاہتا ہے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. تمہیں نہیں دی اس نے، اس کی مرضی. ان کی نشانیوں میں تھا کہ آگے آئے گا وقت